فادعوه بها. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یسبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واہل اطاعتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ناظرین، آپ کو ذکر الہی چینل میں آج کے اس رمضان کے پروگرام میں خوش آمدید ہے. آج جو ہم اب صرف پڑھیں گے، جس کو ہم نے کل سے چھوڑا تھا جہاں پر، وہ صفت رحمان ہے. صفت رحمان کے بارے میں سوالات کچھ موصول ہوئے ہیں، جن میں ایک اہم سوال ہے کہ تیمور صاحب نے پوچھا ہے کہ جو آپ نے بتایا اس کے آیتوں کے تناظر میں کہ صفت رحمان کے معنی جو ہیں وہ لٹرل سینس میں تو اس طریقے سے بظاہر ٹکرا رہے ہیں ان آیتوں اللہ کی اس صفت کے معنوں کے ساتھ، تو یہ چیز آپ نے ایکسپلین نہیں کی کہ یہ کیوں ٹکرا رہے ہیں، یا یہ یہاں پر صفت کے معنی جو ہیں جو حقیقی معنی ان سے ہٹ کر جو ہے وہ صفت کو عذاب کے یا پکڑ کے یا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے یا عرش کے تناظر میں اس کو کیوں استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اس کے لٹرل میننگ تو سراپائے رحمت ہونے کے ہیں، یعنی کہ ایکسٹریم جو لیول ہوتا ہے رحمت کا اس کے ہیں. تو اس کا جواب جو ہے در حقیقت وہ آپ لوگوں کو خود ہی مل جائے گا، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ ابھی میں نے آپ کو صرف ایک پہلو بتایا ہے. اچھا، اس پہلو میں یہ آیتیں آپ لوگوں کو بتانا اس لیے ضروری تھیں کیونکہ آگے اب جو میں آپ کو اس کی مزید شرح کروں گا اس میں آپ لوگ ایسا نہ سمجھیں یا آپ کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ میں نے اپنی طرف سے ہی کوئی جو ہے وہ تھیوری بلڈ اپ کر لی ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ کر لی ہے. تو یہ جو شرح اب صفت رحمان کی کا جو اب مزید جو اب ہم اس کو آگے سمجھیں گے، اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ لوگوں کو یہ آیتیں معلوم ہوں کہ یہ قرآن کی اپنی ہی آیتیں ہیں جن کے اندر ایک طرف صفت رحمان جو ہے وہ بحیثیت حقیقت میں مہربانی کے روپ میں ظاہر کی گئی ہے، اور ایک طرف وہ اس کا ایک بالکل ہی دوسرا پہلو جس میں اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی پکڑ، اس کا عذاب، اس کا خوف، اس کا علم اور اس کی خلقت، یعنی کہ سب کمبائن ہو کے بھی اسی صفت سے مینشن کر کے بتائے گئے ہیں. تو اسی تناظر میں اس کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کی گئی ہے. صفت رحمان میں اب ہم جو سمجھیں گے وہ یہ کہ ابھی تک ہم نے تو سمجھ لیا کہ یہ صفت جو ہے وہ ان تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر میسر ہے. اب صفت رحمان جو ہے وہ اپنی جگہ ایک پورے نظام کا نام ہے. جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نظام الہی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں نظام الہی میں جو بیسک اس نظام کی جو بیس ہے، یعنی آپ اس کہیں جو اس نظام کے جو بیسک پلرز ہیں وہ یہ صفت رحمان ہے، جس کے اوپر پورا نظام جو ہے اللہ کا وہ کھڑا ہوا ہے. اور اللہ کی دیگر صفات، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بیس صفت ہے، یعنی یہ بنیادی صفت ہے. جیسے درخت ہوتا ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے، اس کا تنا ہوتا ہے، اس تنے سے بہت ساری برانچز نکلتی ہیں، بٹ وہ سب اس تنے سے جڑی ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ کی تمام دیگر صفات جو ہیں وہ صفت رحمان ہی ایکسپینڈ ہو کے ان تمام صفات کا روپ دھارتی ہے، جن میں بہت بڑی بڑی صفات بھی ہیں، لیکن ان سب کی جو بیس صفت ہے، یعنی جو مرکزی صفت ہے، وہ صفت رحمان ہے. یعنی اللہ کی ذات کا تو کسی کو علم نہیں، لیکن اللہ کی صفات میں جو صرف مرکز میں ہے اور باقی صفات اس کے گرد چکر لگا رہی ہیں، وہ مرکزی صفت جو ہے وہ صفت رحمان ہے. یہ اتنی اہم صفت ہے. اب ہم اس
کا دوسرا پہلو یا پہلے ہی پہلو کو اب ہم اس کو مزید اس کے سیکنڈ سٹیج کو سمجھتے ہیں کہ صفت رحمان کے تحت اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو مواقع میسر کرتا ہے. اب ان مواقع میں ہر قسم کے موقع انسان کو دیے جاتے ہیں، اور انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے فری ول عطا کی ہے، یعنی وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، ارادہ و اختیار عطا کیا ہے، تو اس کے تحت انسان اچھا راستہ اپنائے گا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، برا راستہ اپنائے گا تو اس کو برا بدلہ ملے گا. جیسا کہ یہ سورہ نجم ہے، اس کی آیت ہے نمبر 31 کہ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تاکہ برا کرنے والوں کو ان کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نیک بدلہ دے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ سَعَوْا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. تو برائی کرنے والوں کو ان کا بدلہ دے اور جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کو اچھا اجر دے. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کتنے ورڈنگز کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے برا بدلہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برائی کرنے والوں کو ان کا بدلہ دے. اب جو بھی انہوں نے برائی کی ہے اس کا وہ بدلہ بھگتیں، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو وہ احسن اس سے بڑھ کر، یعنی کہ انہوں نے جو نیک عمل کیا تھا اس سے بڑھ کر وہ ان کو بدلہ دے گا. تو اس طریقے سے جب اب ہم بسم اللہ کی طرف آتے ہیں، سورہ صفت رحمان کی طرف آتے ہیں، تو اس میں اب صفت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ صرف سب کو یکساں مواقع، یکساں اسباب، یکساں انوائرمنٹ دے رہی ہے. اس زمین پر جتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں، ابھی ہم ایوریج نارمل بات کر رہے ہیں، ایکسیپشنل کیسز کی بات نہیں کر رہے. ایک نارمل وے میں تمام انسان صحت مند پیدا ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، ورکنگ ایک جسم ہوتا ہے. ان کو ایک انوائرمنٹ ملتی ہے جس انوائرمنٹ میں ہوا، پانی اور ماحول موجود ہوتا ہے. بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی پرورش کا ایک انتظام ہوا ہوتا ہے والدین کے ذریعے یا معاشرے کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی اسباب سے اللہ تعالیٰ نے وہ مہیا کر رکھا ہوتا ہے. کیا ہم اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفریق دیکھتے ہیں کہ فلانی کوئی خاص قوم ہے جہاں پر جن کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں میں کہیں بھی کبھی بھی معذوری پیدا نہیں کرے گا اور باقی جو دنیا ہے اس میں معذور بچے پیدا ہونے لگ جائیں؟ یا کہیں کوئی خاص خطہ ہے جہاں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ الگ طریقے سے پیدا کرے گا کہ ان کے کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ جسمانی اعضاء ان کے اندر موجود ہوں گے اور باقیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ یا کوئی ایسا خطہ ہے زمین کا جہاں پر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہوا، پانی وغیرہ جو ہے وہ بند ہو جائے اور بس اس خطے پہ ہی بند ہو اور باقی تمام دنیا میں موجود ہو؟ ایسا نہیں ہے. سب کو یکساں نیچرل جو ریسورسز ہیں وہ عطا ہوتی ہیں زندہ رہنے کے لیے. بالکل اسی طرح سب کو نیچرل فورسز یا جو نظام الہی ہے وہ ان کے ہر عمل کا بدلہ دیتا ہے. اسے قطع نظر کے کرنے والے نے جو اپنا عمل کیا ہے وہ اچھا کیا ہے یا وہ اس نے برا عمل کیا ہے. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ کوئی بندہ ہے جو کہ ڈاکو بننا چاہتا ہے، یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ پیسہ کمانے کا جو شارٹ کٹ طریقہ ہے وہ جال سازی، دھوکہ دہی، لوگوں کو لوٹنا، اس طریقے سے شارٹ کٹ طریقے سے پیسہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اب یہ اس نے ایک ارادہ باندھا. اب اس ارادے کے باندھنے کے دوران اس کو مختلف ذرائع سے ہدایت تو آتی رہے گی. اس کا اپنا ضمیر سب سے پہلی بات ہے اس کو بتائے گا کہ یہ راستہ غلط ہے. اس کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو بتائیں گے کہ تم غلط راستہ یا غلط سوچیں سوچ رہے ہو. لیکن جب وہ بندہ اس بات پر اٹل ہو جائے گا بار بار ہدایت کے باوجود کہ نہیں میں نے اس راستے کو نہیں چھوڑنا یا میں نے اس پہ ایکٹ کرنا ہے، تو کیا اس کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا؟ کیا اس کے ہاتھ پیر یا اس کے اعضاء جو ہیں وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اب کیا ہوگا کہ اب اس کو وہ لوگ ملنے لگیں گے جن لوگوں کے ذریعے
وہ ان کو آئیڈیالائز کرے گا کہ جنہوں نے شارٹ کٹ لگا کے دنیا میں پیسہ کمایا ہے. وہ ان کے طریقے سے ان سے طریقے پوچھے گا کہ بھئی یہ ناپ تول میں کمی کا طریقہ کیا ہے, یا غبن کرنے کے کیا طریقے ہیں, یا جھوٹ بولنے کے کیا طریقے ہیں, کس طریقے سے ایسے جھوٹ بولا جائے کہ دوسرے کو بالکل سچ لگے, اور بہترین یعنی کہ دھوکہ دینے کے طریقے کیا ہیں. اب وہ ڈاکو بھی بن سکتا ہے, وہ ایک فراڈیا بھی بن سکتا ہے, وہ ایک جعلی عامل بھی بن سکتا ہے, جعلی علم والا بھی بن سکتا ہے, جعلی ڈاکٹر بھی بنتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. تو وہ اب یہ سب کر رہا ہے, تو یہ سب ہونے دیا جا رہا ہے. اس کو یہ سارے لوگ جو پرووائڈ ہو رہے ہیں, اس کو یہ ساری چیزیں جو مل رہی ہیں, ایسا ہونے دیا جا رہا ہے. وہ جو چاہ رہا ہے ویسا ہونے دیا جا رہا ہے. یہ جو ہونے دینا ہے یہ اللہ کی صفت رحمان ہے کہ وہ جیسا عمل کر رہا ہے اس کا اب بدلہ تو بنتا ہے. یعنی جو ڈیبٹ ہے اس کو کریڈٹ تو کرنا ہے, ترازو جو ہے وہ پورا ہوگا, بیلنس پورا ہوگا. یہ قدرت کا نظام ہے. جیسے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, اسی طریقے سے اگر انسان نے کوئی عمل کیا ہے, اگر اچھا عمل کیا ہے تو اچھا, برا عمل کیا ہے تو برا, بٹ فار دا ٹائم بینگ اس کے لیے وہ برا ری ایکشن نہیں ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو بہت اچھا, وہ بہت اچھا اس پہ آ گیا ہے, حالانکہ اس کو سب نے سمجھایا بھی ہے یا اس تک ہدایت بھی پہنچی ہے مختلف طریقوں سے, لیکن وہ اس کو اچھا سمجھ بیٹھا ہے اور اب وہ اسی میں لگا ہوا ہے. تو ایک دن آئے گا کہ وہ ایک بہت, یعنی کہ اگر وہ بہت اچھے طریقے سے پلاننگ کرتا ہے اور اس پر اٹل رہتا ہے, اور اس کو بھی مشکلات درپیش آئیں گی, اس کو بھی بہت سارے مسائل درپیش آئیں گے, اور وہ ان کو بجائے سمجھنے کے وہ ان کے اوپر جو ہے ان کو اوور کم کرتا چلا جاتا ہے, مزید اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جرم کی دنیا میں, یا اپنے اس دھوکے دہی کی, فراڈ کی دنیا میں. تو اب اس کے پاس پیسے بھی آئیں گے, وہ لوگوں کو لوٹ بھی لے گا, آہستہ آہستہ وہ اس چیز میں بہت ماہر ہوتا چلا جائے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ جو اس نے سوچا تھا کہ وہ شارٹ کٹ سے دولت حاصل کر لے گا, وہ دولت واقعی میں اس کے پاس آ جائے گی. یعنی کہ جو اس نے چاہا وہ اس کو مل گیا. یہ جو اس کی چاہت کا جو پورا ہونا ہے, باوجود اس کے کہ وہ جو چاہ رہا تھا وہ مکمل خدا کے پسند کے برخلاف وہ چاہ رہا تھا, لیکن یہ صفت رحمان ہے جس کے تحت جو وہ چاہ رہا تھا وہ ہو گیا. کوئی الہامی طریقہ یا کوئی آسمانی طریقہ یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا اس کے ساتھ کہ جی اس کو پکڑ کے جو ہے وہ غبن کرنا چاہ رہا ہو اور اینڈ ٹائم پہ جو ہے اس کو فالج ہو جائے, یا اس کو دل کا دورہ پڑ جائے, یا اس پر آسمان سے بجلی گر جائے. ایسا کچھ نہیں ہوگا, وہ کر لے گا. اور لوگ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہماری دنیا میں ارد گرد سب لوگ اپنی مرضی, اپنی فری ول کو استعمال کر کے وہ سب حاصل کر لیتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا ہے. تو یہ صفت رحمان کا پہلو ہے کہ جو بندہ جو بننا چاہتا ہے یہ صرف اس کو ویسا بننے دیتی ہے. یہ اس کا وہ پہلو ہے جس پہلو میں, جو اس کا پہلا پہلو ہے, جو اس کا صفاتی پہلو ہے, کہ جس میں انتہائی مہربان والا جو پہلو ہے کہ وہ ہونے دے رہا ہے اس چیز کو کہ جو وہ بندہ کرنا چاہ رہا ہے. اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ کوئی بندہ جو ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, صحیح طریقے سے کمانا چاہتا ہے, حلال دائرے میں رہ کے کمانا چاہتا ہے. تو یہ نہیں کہ اچھا وہ ایسا چاہتا ہے تو یہ تو خدا کی بھی چاہت ہے, تو بھائی چلو اس کے لیے بہت آسانیاں کر دو, اس کے لیے سارے دروازے کھول دو, اس کے لیے سارے لاز اٹھا دیے جائیں. نہیں, صفت رحمان ایک ترازو ہے, وہ نیوٹرل صفت ہے. جیسا وہ اس بندے کے لیے کرے گی, یعنی کہ جو برا چاہ رہا ہے, جو اپنے لیے برائی کو دعوت دے رہا ہے, ایسے ہی یہ صرف جو بندہ اچھا بننا چاہ رہا ہے یا اچھائی کو دعوت دے رہا ہے, یہ اس کے لیے تمام دروازے نہیں کھول دے گی اچھائی کے. اس کو بھی انہی تمام ٹیسٹ, ٹرائلز, مشکلات, پریشانیوں سے گزرنا ہوگا, اور اس بندے کو بھی اتنی ہی محنت کرنی ہوگی. یہ ہماری سوچ ہے کہ مجرم محنت نہیں کرتے. مجرم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, بہت پلاننگ کرتے ہیں. یعنی کہ کسی بندے سے سر راہ موبائل چھین لینا, یا کسی کو مار ڈالنا,
یا کسی کے گھر میں جا کے ڈکیتی ڈالنا، اس کے لیے بڑی پلاننگ، بڑی ہمت اور بڑے ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، جو یہ مطلب جو یہ ان میں رہ کے یہ چیز سیکھ جاتے ہیں اور پھر یہ اس میں بہت طاق ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے بالکل اسی اصول پر جو ہے تمام نیک اعمال بھی ہیں، یا نیک رستے بھی ہیں، یا سیدھے رستے بھی ہیں، ان میں بھی انسان کو بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ان مراحل سے گزرنے کے بعد اب وہ بندہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے، انجینئر بننا چاہ رہا ہے، یا دنیا میں اچھا مقام حاصل کرنا چاہ رہا ہے بغیر غلط کاموں میں پڑے، تو یہ صرف اس کو ایسا کرنے دے گی اور اس کو مواقع میسر آ جائیں گے. ان میں مشکلات تو آئیں گی، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز اس کے لیے بھی آئیں گے، لیکن جس طریقے سے وہ بندہ بالآخر کامیاب ہو جائے گا جو اپنے مقصد پہ فوکس رہا اور ایک ڈکیت بن گیا یا ایک فراڈیا بن گیا، اسی طریقے سے یہ بندہ بھی اپنے مقصد میں بالآخر کامیاب ہو جائے گا اور اس کو وہ چیز مل جائے گی جو یہ چاہ رہا تھا. تو اس صفت کے تحت دو یہ کیریکٹرز یا دو رستے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایک رستہ وہ ہے جو کہ برائی کا رستہ ہے، اس رستے پہ چلنے والوں کو بھی جو ہے سخت محنت اور عمل کرنا ہوگا، تب جا کے وہ اپنی طرف سے تو ان کے لیے اچھا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ برا نتیجہ انہیں ملے گا، اور اللہ کے نزدیک بھی وہ ایک برا نتیجہ ہے. وقتی طور پہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا نتیجہ انہیں ملا ہے. اور ایسے ہی یہ ایک بندہ ہے جو نیک رستے پہ یا سیدھے رستے پہ چلنا چاہ رہا ہے، اس کو بھی مشکلات کا سامنا ہوگا، اس کو بھی ٹرائلز آئیں گے، اور بالآخر اس کو بھی ایک اچھا نتیجہ مل جائے گا، اور جس کو وہ بھی اچھا سمجھ رہا ہے اور جو حقیقتاً ہے بھی اچھا نتیجہ. اب جب اس بندے کو نتیجہ مل جاتا ہے، جو ڈکیت بننا چاہتا ہے اس کو وہ ڈکیت بن جاتا ہے یا فراڈیا بن جاتا ہے، اور جو ڈاکٹر بننا چاہ رہا تھا یا انجینئر بننا چاہ رہا تھا وہ بن جاتا ہے. تو اس کے بعد اب یہی صرف جس نے ایسا ہونے دیا، اس کو اس مقام تک جانے دیا، اب جانے کے بعد اس پر اب اس مقام کا جو بھی ریوارڈ ہے، جو بھی اس کا بدلہ ہے، وہ بھی یہی صفت ایکٹیویٹ کرتی ہے، یعنی صفت رحمان ہی کرتی ہے. اب آپ ان آیتوں کو سوچیں جو میں نے آپ کو کل جن کے ریفرنسز دیے، کہ اب جو بندہ ڈاکو بنا تھا یا جو فراڈیا بنا ہے، اس پر اب یہ صفت رحمان جو ہے لا آف ریٹریبیوشن کے تحت کہ اس کے اعمال کا صلہ کیا بنتا ہے، وہ یہ بنتا ہے بے سکونی. سب سے بڑی چیز اندر سے ایک بے سکونی، ادھورا پن، لا تعلقی خدا سے، یا اپنے ضمیر کو محض بہلاوے دینے کے لیے چھوٹے موٹے نیک کام کرنا یا ایسے کام کرنا کہ جس سے وہ اپنے آپ کو مطمئن کر سکے، اور جس پیمانے پہ اس نے جرم کیا ہے اس پیمانے کی سزا اس کو دنیا میں یا بہت حد تک دنیا میں اور مکمل حد تک اس کو آخرت میں جو دینا ہے، اب وہ بھی اسی صفت کے میکینزم کے تحت ہوگا. اور اسی طریقے سے وہ جو بندہ ڈاکٹر بنا ہے یا انجینئر بنا ہے یا نیک رستے پہ چلا ہے، اس کو بھی اب جو کچھ ملے گا، اب اس نے بھی جو کچھ بننا ہے وہ اس کے ریوارڈ کے طور پر اب اس کو ملنا شروع ہو جائے گا. اس کو عزت ملے گی، اس کو پیسہ بھی ملے گا، وہ نیک کام کرے گا تو ان نیک کاموں میں برکت ہوگی. اس کی بہت شاید کم کمائی بھی اس کے لیے بہت زیادہ برکت کا باعث بنے، اور اسی میں اس کا خرچہ اور سارے معاملات پورے ہو جائیں. تو اس طریقے سے نیکی کا بدلہ نیکی اور برائی کا بدلہ برائی. تو بدلہ تو بہرحال اس وقت ہی ہوگا نا جب وہ عمل ہو جائے گا. عمل ہوا نہیں تو بدلہ کس طریقے سے؟ تو عمل کو ہونے دینا، یہ مطلب اگر آپ خدائی پرسپیکٹیو سے سوچ رہے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا تو سراپا خیر ہے، وہ کیسے برائی کو ہونے دے گا؟ تو اگر وہ برائی کو نہ ہونے دے اور ایسا کوئی نظام نافذ کر دے اپنی صفات کا کہ چلیں یقینی طور پہ وہ سامنے نہ بھی آئیں چیزیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو اس دنیا میں کہ ہمیں پتا ہو کہ جب بھی کوئی بندہ جھوٹ بولے گا تو اس کی ٹانگ خود بخود ٹوٹ جائے گی، اس کے ہاتھ خود بخود ٹوٹ جائیں گے، یا کوئی بندہ جب فراڈ کرے گا تو خود بخود جو ہے اس کو کوئی خاص بیماری ہے جو انہی سب لوگوں کو ہو جاتی ہے جو فراڈ کرتے ہیں. تو یہ تو
مطلب یہ تو پھر کوئی ڈر کے مارے ہی نہیں کرے گا. یہ زبردستی ہو گیا, جبر ہو گیا. اور جبر کے تحت جو ہے یہ فری ول, ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ارادہ و اختیار کی آزادی جو اللہ نے دی ہے, اور ایک طرف پھر ہم یہ جبر کہیں, تو جبر اور فری ول میچ نہیں کرتے بالکل بھی. تو اس طریقے سے جبر نہیں ہے. اب جب جبر نہیں ہے تو وہ جو بندہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو وہ کرنے تو دیا جائے گا نا. تو نظام الہی اس کو وہ چیزیں کرنے دیتا ہے. اب یہ اللہ کی تدبیریں ہیں بہت بڑی, جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اس نے اگر کسی خاص شخص کو دھوکہ دے پایا تو وہ کیوں دے پایا. اس کے پیچھے اس شخص کی ایک الگ کہانی ہوتی ہے کہ اس کے ریوارڈ میں دھوکہ بن رہا ہوتا ہے, یا اس کو اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے آزمانے کے لیے اس کو دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے, اور اس بندے کے ہاتھوں اس کو دھوکہ دلوایا جاتا ہے. تو اللہ کے ہاں سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا, لیکن انسان اپنے ہاتھوں ظلم بھی کرتے ہیں, اور انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنے پہ مصیبتوں کو دعوت بھی دیتے ہیں. اللہ کے ہاں سے ایسا نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے ایک مکمل آزادی دیتی ہے صفت رحمان کہ بھائی آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. ہاں, ہدایت چاہتے ہیں آپ کو ہدایت ملے گی, نیک راستہ چاہتے ہیں نیک راستے کی بھی ہدایت ملے گی, برے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے, آپ چل سکتے ہیں. برے طریقے سے شارٹ کٹ طریقوں سے دولت کمانا چاہتے ہیں, زندگی گزارنا چاہتے ہیں, گزار لیجئے. نعمتیں آپ کو بہت جلدی جلدی چاہیے, مل جائیں گی جرائم کر کے. لیکن پھر اس کا ونس وہ ایکٹ کمپلیٹ ہو گیا, اب اس کا ریوارڈ یا اس کا ریٹرن لازمی ہے. یہ اس چیز کی ڈیٹیل ہم سورہ فاتحہ میں بھی جب ہم مالک یوم الدین پڑھیں گے تو اس میں ہمیں اس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ ریٹرن کیسے دیا جاتا ہے یا کیسے لازمی ہو جاتا ہے. اور ریٹرن کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا, یہ بات یاد رکھیے گا. یعنی کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں, اپنی بھرپور پلاننگ کر سکتے ہیں, چاہے اچھائی کے لیے یا برائی کے لیے, جس کے لیے بھی. لیکن کیا ایسا ہو پائے گا, ایسا ہوگا, ایسا ہونے کا اذن جو ہے یا ایسا ہونے دینا, یہ مشیت الہی یا رضا الہی کے تحت ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہمارے دیکھنے میں ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا بھی بہت برا ہی ہوا ہوتا ہے, وہ کرنے والا تو ہوتا ہی برا ہے, لیکن اس کے پیچھے جس کے ساتھ برا ہوا ہوتا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو. تو یہ بھی صفت رحمان کا ایک پہلو ہے. تو کنکلوژن میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ابھی آج جو ہم نے اس صفت رحمان کا جو بیسک چیز جس پہ میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ فوکس کریں اور سمجھیں, وہ یہ کہ اچھائی اور برائی دو رستے, یہ دونوں رستے صفت رحمان کے ہی انڈر آتے ہیں. جو اچھائی والا رستہ ہے اس میں یہ صرف سراپا رحمت بن جاتی ہے, اور جو برائی والا رستہ ہے اس میں وقتی طور پر یہ صرف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہونے دیتی ہے, انٹرفیئر اس میں نہیں کرتی, اور اس وجہ سے وہ بندہ وہ کر پاتا ہے اپنی فری ول کے تحت. لیکن ونس وہ کر لیتا ہے تو جو بندہ اچھا کرتا ہے اس کو اچھا بدلہ دیا جاتا ہے, اور جو برا کرتا ہے اس کو برا بدلہ دیتی ہے, لیکن دیتی یہی صفت ہے. اسی لیے اس صفت کو جو ہے وہ رحمت کے روپ میں بھی بتایا گیا ہے, اور یہی صفت جو ہے وہ اس کو بڑے سخت الفاظ میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے پکڑ, اس کے خوف, اس کے عذاب, اس کی طرف سے تکلیف کے سینس میں بھی استعمال کیا گیا ہے اسی صفت کو. اور یہ صفت عرش سے چونکہ متعلق ہو گئی, تو عرش جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ حکومت الہی کا استعارہ ہے. حکومت الہی جو ہے اس کا جو مرکز ہے یا دار الحکومت ہے آپ سمجھیں, تو اس مرکز میں صفت رحمان کو مینشن کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ صفت رحمان جو ہے اس کے تحت تمام جو یہ نظام الہی ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ اس صفت کے گرد گھومتا ہے, یا اس صفت سے وہ نظام الہی جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے یا احکامات لیتا ہے. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی مین صفت ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں. اب یہ کہ یہ صفت اور اللہ کوئی علیحدہ دو چیزیں ہیں, یہ کبھی بھی مت سوچے گا. صرف ذات سے الگ نہیں ہو سکتی کبھی بھی.
ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کو جب کہتے ہیں کہ ہم اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی فزیکل اپیئرنس کی، اس کے ہونے کی، اس کے تقاضوں کی، اس کے معاملات کی. یہ چیزیں ہم ذات الہی سے کہتے ہیں. لیکن جو صفات الہی ہیں اس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے کی اس کی شخصیت ہے، کس طریقے کا اس کا رجحان ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں یا مخلوق کے ساتھ اپنے معاملات کرتا ہے. ان معاملات کے کرنے میں جو اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز سامنے آتی ہیں، ان کوالٹیز سے ہی ہمیں اس کے کام کرنے کا یا اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوتا ہے. تو صفت رحمان کے تحت اللہ تعالیٰ کسی میں تفریق نہیں کرتا. تو بندہ اچھا عمل کرنا چاہتا ہے، پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کا ریوارڈ نہیں دے دیں گے. کوئی بندہ برا عمل کرنا چاہتا ہے، پہلے ہی دن اس کو اس کا ریوارڈ نہیں مل جائے گا. نیت کی پہلا اسٹیپ، نیت کے اوپر ورکنگ کی یہ دوسرا اسٹیپ. اس ورکنگ کے بعد آپ نے فائنلی اپنے آپ کو پالش کر لیا اور آپ اس کے پیچھے سر توڑ کے لگ گئے اور آپ کا پورا فوکس ہو گیا. اب آپ تیزی کے ساتھ اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کو ہم صلہ کہتے ہیں. اب آپ کو اس کا صلہ ملے گا. وقتی طور پر جو برائی والے لوگ ہیں ان کو جو صلہ ملتا ہے وہ اس سے بڑا خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھا ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے چاہا تھا کہ دولت ہمیں مل جائے، یہ چیزیں شارٹ کٹ سے مل جائیں تو اور یہ ملتی ہیں دنیا میں اور اس طریقے سے ہمیں بھی مل گئیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ. یہ وقتی سوچ ہے ان کی. جیسے ہی اللہ کے نگاہ میں، اللہ کے پیمائش میں، اللہ کے پیمانے میں اس کو اس کے تمام عمل کا ریوارڈ مل گیا، اب یہاں سے اس پر اس تمام عمل کا جو نتیجہ ہے اللہ کی کتاب میں یا اللہ کے قانون کے تحت، اب وہ اس پر ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے تحت اس کو اس دنیا میں بھی نتیجہ ملے گا اور اس کو آخرت میں تو اب نتیجہ ملنا ہی ہے. صفت رحمان کے ان دونوں پہلوؤں کو ہی صرف سورہ واقعہ میں بیان کیا گیا ہے، دائیں ہاتھ والوں سے اور بائیں ہاتھ والوں سے، کہ دائیں ہاتھ والے وہ جو کہ صفت رحمان کے تحت سیدھے رستے پہ چلتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان سے کچھ برے اعمال بھی ہو جاتے ہیں لیکن بھاری ان کے نیک اعمال ہوتے ہیں. یہ دائیں ہاتھ والے ہو گئے. اور بائیں ہاتھ والے وہ جو اس صفت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس خاموشی کا یا اللہ تعالیٰ کے اس اذن کا کہ وہ اپنی مشیت کے تحت چیزوں کو ہونے دے رہا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اینڈ میں یہی صرف جو ہے جو ان کو یہ سب کچھ کرنے دے رہی ہوتی ہے، یہی ان کی سب سے بڑی منصف بن کر سامنے آتی ہے اور ان کے ساتھ پھر عدل کرتی ہے اور یہ پھر الٹے ہاتھ والے ہو جاتے ہیں. جیسے سورہ واقعہ میں آپ اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ نے اس میں 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ جو کہ آگے ہیں، یعنی کہ اس کو استعارے کے طور پہ آپ سمجھیں کہ وہ عرش کے سائے میں ہیں، اور ایک وہ جو سیدھے ہاتھ پر ہیں اور وہ ایک وہ جو الٹے ہاتھ پر ہیں. تو یہ اس صفت کا میکینزم ہے. اب اس صفت سے ریلیٹڈ ایک حقیقی جو معاملہ میرے مشاہدے میں تھا جس وقت میں یہ صفت کی تفسیر جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، اسی دوران ایک واقعہ بھی میرے ارد گرد ہو رہا تھا. اس واقعے میں میں نے اس واقعے کو غور سے دیکھا، سمجھا اور اس واقعے کو ہونے میں کافی سال لگے. اور اس کے بعد میں نے جب اپنی یہ تفسیر جو تھی اس میں میں نے اپنی ایڈیشن کیا اور اس واقعے کو شامل کیا. تو کل میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی وہ واقعہ بتاؤں گا کہ وہ کیا ایک واقعہ تھا اور بظاہر وہ پورا واقعہ کتنے اچھے طریقے سے اس صفت کی ورکنگ کو ہمیں سمجھاتا ہے. یعنی ایک مثال کے طور پر ہمارے سامنے، مطلب اگر آپ کو اس کی کوئی لیونگ ایگزامپل چاہیے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے تو وہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے جو وہ واقعہ کریٹ کیا یا جو واقعہ اس وقت ہو رہا تھا اس کو جو پرسیو کیا میں نے، تو اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈنس ٹائپ کی اس میں مجھے نظر آ گئی کہ کس طریقے سے یہ صفت کام کرتی ہے. تو آپ لوگوں سے میں پھر کہوں گا کہ اس صفت کو اپنے طور پہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور سب سے اہم کہ اگر آپ کچھ برا کر رہے ہیں، غبن کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ شارٹ کٹ سے دولت حاصل کر لیں گے
تو اس صفت کے تحت آپ کو دولت حاصل کرنے جو دی جا رہی ہے یہ آپ پہ کوئی رحمت نہیں ہے، یہ آپ کے لیے کوئی آسانیاں نہیں ہو رہی، آپ بہت بڑے گڑھے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جیسے بتایا گیا کل کے لیکچر میں، کل کے ڈسکشن میں، کہ اب یہی گھڑا آپ کو لے ڈوبے گا، کیونکہ یہی صفت رحمان بہت سخت الفاظ میں بھی مینشن ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس واقعے کو اور باقی کے حصے کو کل سمجھیں گے. جزاک اللہ.